کہیں کہتا تجھے میں نے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، تو میرے بھائی یہ میری حیثیت ہے، تو میں کس پہ مان کروں؟ میری اپنی چیز کیا ہے؟ ایک پلک کا بال تو میرا ہے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ تو میں اس پر کیوں نہ، اس ذات پر نہ کیوں کروں کہ جو میرا رب ہے؟ پھر اس پر عقیدہ رکھ کے، عقیدہ ان الذین قالوا، یہ ہے روحانی طاقت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے وہ بھیجتا ہے جب میں کہتا ہوں ہاں میرا مالک اللہ ہے، میری عزت میری ذلت کا مالک میرا اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ میرا اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ میری طرف سے، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، سارا جہان بھر کے لے آ تو گناہوں سے، تو ایک بار مجھ سے معافی مانگ دے، میں غفور الرحیم۔ اس لیے کہا یہ کس کی طرف سے ہے؟ نزل من غفور الرحیم، یہ اس غفور الرحیم کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے معاملات میں اللہ سے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، دل کی سوچوں میں۔ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں، تعویذ مانگ رہا ہے، تعویذ یہ شروع سے آ رہے ہیں نا، تو آپ نے اس کو تعویذ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا قل، حضرت سنیں آپ نا، آپ کا تعویذ بتانے لگا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، من شر بصری، من شر لسانی، من شر قلبی، من شر منی۔ یہ ہے تعوذ، یہ چیز اللہ کی پناہ میں لے کے آتی ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ مجھے آپ سب کو پاک کر دے ان چیزوں سے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اللہم طاہر قلبی، یہ دعا یاد کرو، یہ پڑھا کرو، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر۔ نفاق بہت بڑا گناہ ہے، جب دل میں نفاق آتا ہے تو پھر آدمی منافق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بہت خطرناک، بہت سخت ترین درجہ جو دوزخ میں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام ہے جبل حزن۔ دوزخ بھی اس سے 70 بار پناہ مانگتی ہے، وہ منافق کے لیے ہے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ ریاکاری بھی چھوٹا شرک ہے، اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچائے۔ واللسان من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر۔ یہ ہے میری بھائی، یہ پاکیزگی ہے، اس کو پاکیزگی کہتے ہیں۔ شیمپو لگانے سے، صابن سے پاکیزگی نہیں ہوتی، پاکیزگی یہ ہے میری آنکھ، میرا کان، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن وہ غفور الرحیم ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، صرف اللہ کی قسم سورہ فاتحہ زیادہ پڑھیں، اللہ ہر بیماری سے شفا دے دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ شفا ہے، یہ رقیہ ہے، آپ نے 32-33 نام اس کے بتائے ہیں، یہ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ۔ کس کو نہیں آتی؟ کتنی آسان سورہ ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ کرو، پہلے اس کو درست کر کے پھر پھونک مارو، پھر لگے گی پھونک۔ اب دل میں ڈاؤٹ، پتہ نہیں یار نہیں ہے کہ نہیں شفا، تو معلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تو مکلف ہے اس کا کہ اس کو شفا دے گا، شفا تو اس نے رکھی ہوئی ہے، تیرا کام ہے اس سے ریکویسٹ کرنی کہ اللہ اسے شفا دے دے، یا اللہ اس کو میں نے تیری طرف بلایا ہے، اے اللہ اسے شفا دے دے۔ اس کو پنجابی آتی ہے، وہ دے دے گا انشاءاللہ۔
لیکن اپنا عقیدہ تو درست رکھو. عقیدہ اس ذات پہ ہٹ کر ایک دھاگے پر ہے. ذرا اپنی پیدائش پر تو غور کر. ایک معمولی سا شبدہ دکھاتا ہے اے جی میں نا اس باوے ہوراں دے ہاتھ تے نمک رکھیا تے تھوڑی دیر بعد وہ باوے ہوراں انج کچھ پڑیا تے وہ کھنڈ بن گئی. ہاں جی انج کیتا تے کھنڈ بن گئی. یہ کیا ہے؟ ایک تو شبدے وزی. انڈا میرے کو منگوایا, میں آپ کو اپنے ہتھی دے آگ دیتا انڈا باوے ہوراں. باوے ہوراں کی کیتا اس توڑیا دے وچوں تعویذ کڈیا, خون کڈ چٹیا. اس بغیرت کے بچے نے یہ بنا کر انڈا اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تیرا لایا ہوا انڈا وہ نظر بچا کر اپنے پٹ کے نیچے یا کہیں رکھ کے دوسرا انڈا جو تیار کیا وہ تیرے سامنے توڑ دیتا ہے. یہ ہے سارا فراڈ. اور بڑے بڑوں کا ایمان اس میں. ٹوپی چاڑو بچو تویز, یہ بھی فراڈ, یہ بھی فراڈ ہے. کپڑا ناپنا یہ بھی فراڈ ہے. جادو کے ذریعے کر سکتے نہیں ہے. جادو کے لیے جادوگر پاگل دا پتر ہے کیا چھوٹے چھوٹے کام کرے گا؟ جادوگر وہ کرتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے آپ. لیکن اس سے کیسے بچیں گے ہم؟ صبح شام کے اذکار کوئی نہیں بچا سکتا. صحابی کہتے ہیں وہ دعا ہے نا, میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کو وہ نہیں آتی, نہ بتائی امت کو. اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. صحابی کہتا ہے اگر مجھے اللہ نے یہ کلمے نہ سکھائے ہوتے تو یہودی مجھ کو گدھا بنا دیتے جادو سے. اور یہ وہ دعا ہے جب آپ معراج پہ جا رہے تھے تو جب ابلیس نے آپ پر آگ سے حملہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی. آپ جب بستر پہ جاتے اس کو یہ دعا کو بھی پڑھتے اخلاص فلق ناس کے ساتھ. یہ سکھاؤ بچوں کو. صبح گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو, فجر پڑھو, فجر کے بعد اذکار کرو. پھر دیکھو تم پر جادو ہوتا ہے یا نظر لگتی ہے یا جن تمہارے قریب آتے ہیں. تمہیں طریقہ بتایا نا, آپ نے فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ کیا کرو, کیوں پڑھو. میں نے تو ابھی آج ہی تو بنایا ہے میں نے ٹوائلٹ, ابھی تو تھوکا بھی نہیں وہاں پر. حکم ہے کہ جاؤ پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا جنوں پاک جنوں اور پلیت جنوں اور پلیت جنیوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو کیا پڑھو. آتی ہے کسی کو, سکھائی کسی نے کہا پڑھانے والے نے, وہ موقع تھا نا اس کو سکھانے کا. وہ تو دنیا دار تھا, گھنٹوں لگاتے ہیں کھانے میں انتظار میں. نکاح خاں کو چاہیے نا یہ دعا سکھائے. گارنٹی ہے نا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا نا جس نے اس دعا کو پڑھا جب وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر نہیں پڑھتا تو شیطان ساتھ بتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے. حدیث ہے نہیں, کیوں نہیں بتائی امت کو. ایک نیا پروسیس شروع ہونا ہے, ایک اولاد نے پیدا ہونا ہے, اور گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اس دن اگر اللہ نے کوئی کسی اولاد سے نواز دیا وہ جب تک دنیا میں رہے گا, عورت ہے یا مرد ہے, اس کو کبھی شیطان چھوئے گا نہیں. گارنٹی ہے. تیرے چھوٹے سے عمل سے تیری نسل بچ جائے شیطان سے, قریب نہ آئے تیرے شیطان تیری اولاد کے. یہ عمل تھے بتانے والے, مجھے بتانے میں شرم آتی ہے. یہ شرم کی بات ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں. اللہ کے نبی تو ہمیں بتا کر گئے کہ شام کو نہ نکلو گھروں سے باہر, اپنے بچوں کو اپنے جانوروں کو بند کر لیا کرو, اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو. جس دروازے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے بسم اللہ پڑھی جاتی وہاں شیاطین داخل نہیں ہوتے. بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ. آپ نے فرمایا اس گھر سے خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں. خیر ختم نہیں ہوتی. مولوی صاحب دعا کرو اللہ خیر کرے, تو نبی نے بتایا نا خیر ختم نہیں ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم. گھروں میں جاؤ سلام کیا کرو. قرآن کہتا ہے کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ, اپنا گھر ہو یا کسی غیر کا, میں سلام کراؤں. یہ چگی والے نو میں سلام کراؤں, زنانی نو نوکرانی آئی ہے تو میں سلام کروں اس کو. اللہ مجھے کہہ رہا ہے کسی کے گھر جاؤ یا اپنے گھر, کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو. اللہ کہہ رہا ہے. کیا میں نے سکھایا؟ بس جی کار جاندی اگ لگ جاندی ہے. چنگی بھلی زنانی بیٹھی ہوندی ہے باہر, چنگا بھلا موڈ ہوتا ہے. ہاں جی یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تجھے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لینا اللہ کا نام, کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تیری جھوٹی غیرت تیرے نک تے بیٹھی ہوئی ہے، کرا کرو نا، سلام کرو، یہ طریقے ہیں نا تمہیں بچنے کے۔ طویل دھاگوں سے 10-50 قرآن رکھ لو گھر میں، کبھی جن نہیں چھوڑے گا تمہیں۔